اصل ایشو ہے فلسطین کا جو شروع ہونے والا ہے. بھٹی دہکے گی وہاں. ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا اقدام ہو جاتا ہے فلسطینیوں کے خلاف، اور اگر واقعتاً مسجد اقصی اور مسجد قبۃ الصخرہ گرا دیے جاتے ہیں، تو طوفان اٹھے گا عالم عرب میں. نوجوان خون اٹھے گا، غیرت اور جو بھی حمیت ہے. مسلمان ان پڑھ سے ان پڑھ اور بالکل بے دین، وہ بھی مسجد کی حرمت پر کٹ مرنے کو تیار ہو جاتا ہے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نماز ہی بن نہ سکا. وہ چاہے کانپور کی مسجد تھی مسلمانوں نے جانے دی ہے، چاہے وہ شہید گنج کی مسجد تھی مسلمانوں نے جانے دی ہے، چاہے نماز نہ پڑھتے ہو. لیکن یہ جو حرمت اور یہ جو حمیت اور یہ غیرت ہے، اس سے جو طوفان اٹھے گا یہ ہوگا اس ملحمۃ العظما، اس کی طرف پیش رفت ہو رہی. کتاب الملاحم سے احادیث کے حوالے سے کہ جن جنگوں کا حوالہ دیا حضور نے، پیشن گوئی کی ہے، اس کا نقطہ آغاز تھا خلیج کی جنگ. صدام حسین نے اسے کہا تھا یہ مدر آف وارز ہے، ام المحارب، یہ ایک جنگ نہیں ہے. اس کا نقشہ بھی حدیث میں موجود ہے، پیشن گوئی موجود تھی، اس وقت بھی ہم نے شائع کی تھی. لیکن اس میں جو جنگ اب ہونے والی وہ الملحمۃ العظما. ملحمہ کسے کہتے ہیں؟ لحم گوشت کو کہتے ہیں، اور قصائی کی دکان کو عربی میں ملحم کہتے ہیں، جہاں گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں. آج کل مشینوں سے ہوتے ہیں، اب جو ہے وہ ہاتھ سے چھریوں سے نہیں ہوتے، لیکن ٹکڑے ہو رہے ہوتے ہیں، جسموں کے چیتھڑے اڑ رہے ہوتے ہیں. ملحمہ، یہی لفظ استعمال کیا تھا حضرت سعد ابن عبادہ نے رضی اللہ تعالی عنہ یوم فتح مکہ. ان کے دل میں تھا کہ اب ہم انتقام لیں گے ان عربوں سے، ان قریش سے. الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے. ایک خاص کیفیت، آج ہے گوشت کے ٹکڑے اڑانے کا دن. حضور سے کہا کسی نے جا کر کے ساتھ تو یہ کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ. حضور نے فرمایا نہیں، ان سے کہو جا کر الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج تو میں ان سب کو معاف کروں گا. لا تثریب علیکم اليوم، میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی اپنے بھائیوں سے، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد. وہ ملحمہ ہے جس کو کہ حضور نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اس میں سے جو ابو داؤد میں روایت آئی ہے اس میں الملحمۃ العظما، عظما مؤنث ہے اعظم کا. آپ کہتے ہیں جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم. عظیم کا باپ ہو گیا اعظم، سب سے بڑا، اور اس کا مؤنث ہے سب سے بڑی، عظما. الملحمۃ العظما، سب سے بڑی لڑائی. میرے نزدیک یہ وار کے معنی میں نہیں ہے، بیٹل کے معنی میں. انگریزی میں یہ دو لفظ علیحدہ ہے، وار، بیٹل. وار سالوں کو محیط ہوتی ہے، بیٹل کسی ایک خاص جگہ پر جو لڑائی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. حضور کے اور قریش کے درمیان 6 سالہ وار تھی، جنگ تھی. لیکن بیٹلز، بیٹل آف احد، بیٹل آف بدر، یہ بیٹلز تھی، لڑائیاں تھی. تو عظیم ترین جنگ شاید اس اعتبار سے نہ ہو جیسے کہ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2، یعنی اس کی وسعت کا اتنا معاملہ نہیں اور طوالت کا نہیں. لیکن جو لڑائی جو ہے بیٹل ہونی ہے، جس کو کہ یہ لوگ، یا چونکہ میں نے کہا تھا شروع میں کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و ہول قدس، نیو ٹیسٹمنٹ کی آخری کتاب ہے دی بک آف ریولیشن، ریولیشن آف سینٹ جان. اس میں آرمگڈون کہا گیا ہے اسے. ہر مجدون، یہ عبرانی لفظ ہے، ہر کہتے ہیں اونچی جگہ کو، سطح مرتفع. مجدون میگیڈو، میگیڈو ایک وادی ہے، مرتفع، وادی مرتفع. یہ ہے واقع لبنان، اسرائیل اور شام کے درمیان جو ٹکڑا، جو ٹرائنگل بنتی ہے، یہ ہے، یہاں پر بڑی جنگ لڑی جائے گی. اور یہ جنگ صلیب ہوگی، جو کہا ہے بش نے، یہ جنگ صلیب. سیکنڈ ملینیم شروع ہوئی تھی تو پہلی صلیبی جنگ ہوئی تھی، تھرڈ ملینیم شروع ہوا ہے، یہ سیکنڈ صلیبی جنگ ہے، یہ کروسیڈ ہے. اور میں اس مرتبہ امریکہ گیا تھا تو پہلی مرتبہ مجھے وہاں ایک رسالہ ملا ٹرمپٹ نام کا. یہ امریکہ کے جو بہت ایکسٹریمسٹ قسم کے پروٹیسٹنٹس ہیں، یہ ان کا رسالہ ہے. اور ان کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے وہ کرسچین زائنسٹ ہیں. آپ شاید پہلی مرتبہ یہ لفظ سن رہے ہو. زائنسٹ تو ہم سمجھتے ہیں یہودیوں کو، کرسچین زائنسٹ وہ ہیں جو ہیں تو عیسائی پروٹیسٹنٹس ہیں، لیکن اسرائیل کے وہ حمایتی یہودیوں سے بڑھ کر ہیں. یہ میری کسی پہلی تقریر میں شاید بہت سے حضرات کو یاد آ جائے، میں نے کہا تھا 4 سال پہلے ہمارا تنظیم اسلامی کا ایک کنونشن ہوا تھا ہوسٹن میں، امریکہ کا جنوبی علاقے کا شہر ہے. ایک سیشن اس میں ہم نے رکھا تھا انٹرفیتھ،
ایک عیسائی کو بلایا تھا، ایک یہودی بہت بڑا وہاں کا عالم ہے اس کو بلایا تھا۔ اس یہودی عالم نے ڈاکٹر وشوگراٹ، جو وہاں کی یونیورسٹی میں پروفیسر ایمیریٹس ہے، اس نے کہا تھا کہ یہ اسرائیل کو تو سپورٹ کر رہے ہیں عیسائی، ہم تو نہیں کر رہے۔ جو پریکٹسنگ یہودی ہیں وہ زیادہ اسرائیل کے حق میں نہیں تھے، یہ تو سن 67 کے بعد انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے۔ وہ تو منتظر تھے کہ ہمارا مسیحا آئے گا تو اس کی قیادت میں جنگ کریں گے، جیسے شیعہ منتظر تھے کہ مہدی موعود آئیں گے تو پھر ہم کچھ کریں گے۔ وہ امام خمینی نے کہا جب وہ آئیں گے آ جائیں گے، لیکن ہم کچھ راستہ زائنسٹ نے آگے بڑھ کر ریاست قائم کر لی، اور جب یروشلم پر بھی پورا قبضہ کر لیا تب جو ہے در حقیقت مذہبی یہودی جو ہے پھر انہوں نے اپنایا ہے، اون کیا ہے، اور نئے سیٹلمنٹس جو بھی بنے ہیں وہاں پر اسرائیل میں، اس میں اکثر و بیشتر مذہبی یہودی آیا، اور بروکلن کے علاقے سے سب سے بڑھ کر آئے ہیں، جو امریکہ میں نیو یارک کا ایک جنوبی علاقہ ہے، بہت بڑا یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ ہے۔ نیو یارک کو جیو یارک بھی کہا جاتا ہے، وہ تو اصل میں مرکز جو ہے وہ تو یہودیوں کا ہے۔ اس حوالے سے وہاں پر جو کرسچن زائنسٹ کہلاتے ہیں وہ اسرائیل کے یہودیوں سے بھی بڑھ کر کہیں سپورٹ کریں۔ بہرحال اس دوسری صلیبی جنگ کا معاملہ جو میں کہہ رہا تھا، ٹرمپٹ نامی رسالہ، اس کا ایک مضمون ہے دی لاسٹ کروسیڈ۔ اب یہ آخری کروسیڈ ہے جو شروع ہونے والا ہے۔ میں تو حیران ہوں کس قدر کھل کے وہ باتیں کرتے ہیں۔ رومن کیتھولکس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان ہے، یہ پوپ شیطان ہے، یہ یورپ کو اس نے جمع کیا ہے کرسچینٹی کی بنیاد پر، اور اس میں زیادہ تر کیتھولکس ہیں۔ آپ کو معلوم ہے برطانیہ بڑی مشکل سے شامل ہوا ان کے ساتھ، اس لیے کہ وہ پروٹیسٹنٹ کا سردار تھا، ابھی پوری طرح نہیں ہے۔ یورپ جو ہے وہ رومن امپائر دوبارہ یہ کھڑی کر رہا ہے، اور در حقیقت یہ جو ہے یہودیوں سے بھی چھیننا چاہتے ہیں اسرائیل کو اور فلسطین کو، اور مسلمانوں سے بھی، اور یہ وہی کروسیڈ جو تھے اربن ثانی کے، اس کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ وہاں پر عیسائی حکومت قائم ہو جائے، کیتھولکس کی، پوپ کی حکومت قائم ہو جائے، جیسے ایسٹ تیمور میں کر دی ہے۔ ایسٹ تیمور میں کون سی حکومت بنی ہے؟ رومن کیتھولک اسرائیل میں بنے، تاکہ یہ سارے مقامات مقدسہ جہاں اسرائیل پیدا ہوئے، بیت حضرت مسیح پیدا ہوا، بیت الحم کہاں ہے؟ وہی ہے کہ نہیں؟ جہاں سے ریزریکشن ہوا ان کے خیال میں وہ کہاں ہے؟ وہیں پر ہے کہ نہیں؟ بڑے بڑے گرجے ان کے وہی ہیں۔ تو اس اعتبار سے ان کا کہنا یہ ہے یہ لاسٹ کروسیڈ کی تیاری ہو رہی ہے، یہ کیفور، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پوری طاقت نیٹو کی جو ہے، یہ پہلے جرمنی سے لائی گئی بوسنیا، انہوں نے خود وہاں جنگ کروائی، انہوں نے خود وہاں پر ایتھنک کلینسنگ کروائی، پھر خود مصالحت کے لیے آ گئے، پھر کوسوو میں انہوں نے خود آگ بھڑکائی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ ٹرمپٹ رسالہ امریکہ سے چھپنے والا پروٹیسٹنٹس کا رسالہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے۔ پھر انہوں نے کوسوو کے اندر کروایا، اور پھر وہ وہاں پر پیس فورس کی حیثیت سے آ گئے۔ اب وہ میسیڈونیا میں کروا رہے ہیں اور وہاں داخل ہو گئے ہیں۔ اگلا قدم ان کا سائپرس ہوگا، سائپرس میں ترکوں کو اور وہ گریکس کو لڑائیں گے اور وہاں آ جائیں گے، وہاں سے ایک چھلانگ لگائیں گے اور یہ فلسطین میں پہنچیں گے، اور یہ وہاں پر ایک رومن امپائر، اپنی پرانی رومن امپائر کی طرح کی رومن کیتھولک ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہاں امریکہ کے عیسائیوں میں بھی کوئی ایک طبقہ نہیں ہے، کیتھولکس بھی ہے، کیتھولکس زیادہ نہیں ہے ہمدرد، لیکن اب تابع ہو چکے ہیں۔ اسحاق ریبین نے جب یہ پیس ٹاک شروع ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا شاید، کہ جب وہ آیا تھا واشنگٹن سے واپس فلسطین اسرائیل، تو پہلے روم میں رکا فار این آڈینس ود دی پوپ، اور پوپ کو اس نے ایک مرتبان سا پیش کیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا مرتبان، اور کہا تھا دیکھیے 3000 برس تک ہم نے اس کی حفاظت کی ہے، اب یہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس کے بعد سے پوپ جو ہے بالکل رام ہو گیا، اور وہ عیسائیوں کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ ان کا پورا معاہدہ ہو۔ اب پورا عیسائی ورلڈ جو ہے بحثیت مجموعی یہودیوں کے شکنجے میں ہے۔ البتہ ان کے اندر بھی جھگڑے ہیں، جو وہاں پر وائٹ کرسچن ملیشیاز ہیں وہ ایکسٹریمسٹ ہیں کیتھولکس، ان کے نزدیک دشمن نمبر 1 یہودی، دشمن نمبر 2 مسلمان، دشمن نمبر 3 جو یورپ میں کالے ہیں، ایفرو امریکن، چاہے وہ عیسائی ہو گئے ہوں، کوئی بھی ہو، یہ 3 دشمن ہیں جن سے انہوں نے کلینز کرنا ہے، صاف کرنا ہے ان کے خیال کے مطابق امریکہ کی سوسائٹی کو، اولاً یہود، پھر مسلمان، اور پھر یہ جو کالے ہیں۔ لیکن دوسری طرف پروٹیسٹنٹس کے اندر ایکسٹریمسٹ وہ ہیں جنہیں کہا جا رہا ہے یہ کرسچین زائنسٹ ہیں، یہ اسرائیل سے بڑھ کر سپورٹرز ہیں۔ بہرحال یہ اب جنگ ہوگی، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اب میں آخری بات کی طرف آ رہا ہوں۔ آخری نتیجہ تو جو بھی کچھ اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے، تلک الایام نداولھا بین الناس، آخری نتیجہ ڈراپ سین وہ یہ ہوگا کہ اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا، اور پوری دنیا پر محمد کے لائے ہوئے دین صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہوگی۔
وہ گویا قیامت کی تمہید ہوگی، اس کے بعد بس قیامت آئے گی، کیونکہ مقصد کائنات، تخلیق کائنات پورا ہو جائے گا۔ پوری مخلوقات کے اندر مقصد تخلیق، کلائمیکس آف کریشن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین کی تکمیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس خلافت عرضی کے لیے جو حضرت آدم کو خلافت دی گئی تھی، جب اس میں وہ خلافت پوری دنیا پر قائم ہو جائے گی، اس کا مقصد پورا ہو جائے گا، اینڈ دیٹ ول بی دی بگننگ آف دی اینڈ۔ اس کے بعد قیامت ہے۔ آخری نتیجہ تو یہ نکلنا ہے، اس سے پہلے سزائیں ہمیں بھی مل رہی ہیں، اور یہاں میں کانٹے کی بات جو چھوڑ گیا تھا اس کو بیان کر دوں۔ اللہ نے اس مغضوب علیہم قوم کو، اس ملعون قوم کو کیوں اب تک چھوٹ دیے رکھی؟ میں بتا چکا ہوں، یہ بڑے عذاب کے مستحق ہو چکے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، چھوٹ دی ہے، ابھی تک ہے، بلکہ ایک مرتبہ ابھارا ہے، 1900 برس کے بعد ابھرے ہیں یہ، بالفور ڈیکلریشن 1917، سن 70 عیسوی کے بعد، تقریباً 1900 برس، 1850 برس تو ہے کم سے کم۔ پھر کریشن آف اسرائیل 1948، 1967 ایکسٹینشن آف اسرائیل، یروشلم پر قبضہ۔ یہ سارا جو ہے کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس خیر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بہترین حصے کو سزا ان ملعونوں کے ہاتھوں دے رہا ہے۔ کیوں؟ جو جرم انہوں نے کیا تھا وہی ہم نے کیا۔ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینکا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، ہم نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینکا کہ نہیں؟ کولونیل رول سے آزاد ہوئے، کہیں اسلامی قانون نافذ کیا، کہیں اسلامی نظام قائم کیا؟ تو جو جرم ان کا تھا وہی ہمارا ہے، اور ہم خیر امت ہیں، اور ہمارے میں سے خیر ترین عرب ہیں، ان پر اللہ کا فضل، ان کی مادری زبان میں اللہ کی کتاب موجود ہے۔ پھر انہوں نے اللہ کے دین کو پیٹھ دکھائی۔ جو ملک آزاد ہوا کولونیل رول سے، یا اس نے قبلہ کر لیا اپنا ماسکو کی طرف، یا کر لیا واشنگٹن کی طرف، کسی نے مکے کو قبلہ بنایا، یہ بدترین سزا ہے۔ ویل للعرب من شر قد اقترب۔ اور ترمذی شریف میں تو یہاں تک روایت ہے، من اقتراب الساعۃ ہلاک العرب، قیامت کے قرب کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ عرب ہلاک ہو جائے۔ ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ حضور نے جب کہا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ بربادی آئے گی، تو کسی زوجہ محترمہ نام میں بھول رہا ہوں، انہوں نے پوچھا کہ عرب اس دن کہاں ہوں گے؟ فرمایا العرب یومئذ قلیل، بہت کم ہوں گے۔ آخری خاتمہ ہونا ہے یہود کا حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں، وہ عذاب جو 2000 برس تک ان سے چلا رہا وہ آئے گا، اور ان کے رسول ہی کے ہاتھوں آئے گا۔ لیکن اس سے پہلے مسلمانوں پر یہ عذاب آ رہا ہے، ہولوکاسٹ کے درجے کا عذاب آئے گا، آ رہا ہے۔ البتہ ہم پاکستانی اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ وہ تو خبریں موجود ہیں احادیث میں، وہاں تو جو ہونا ہے، اتنے انسان مریں گے، اتنے انسان مریں گے کہ ایک پرندہ جو ہے اڑتا چلا جائے گا، وہ نہیں چاہے گا کہ نیچے اترے تو کسی لاش پر اترے، اسے جگہ نہیں ملے گی زمین خالی کا کہیں اتر سکے، تھک ہار کر گرے گا، مرے گا تو بھی لاش کے اوپر گرے گا۔ یہ الفاظ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، الملحمۃ العظمیٰ الملحمۃ الکبریٰ، یہ لاسٹ کروسیڈ، ٹرمپٹ اخبار نے، میں اس کا فوٹو اسٹیٹ بھی کبھی آپ کو دکھا دوں، ویسے میرے ساتھ ہے وہ رسالہ ٹرمپٹ، دی لاسٹ کروسیڈ، اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ وہ الملحمۃ العظمیٰ اور ملحمۃ الکبریٰ جو ہے وہ آنے والی ہے۔ ابن ماجہ میں کبریٰ کہا ہے، اکبر کا مؤنث کبریٰ، ملحمہ کبریٰ سب سے بڑی جنگ، اور ملحمہ عظمیٰ سب سے عظیم جنگ، یہ ہوگی اور بہت جلد ہوگی۔ اب آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں، کریں کیا؟ کچھ کریں بھی کہ نہیں؟ پہلا کام تو یہ ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، دنیا میں تباہی بربادی آ بھی جائے، آخرت بچ جائے، پہلا کام یہ ہے کہ ہر شخص توبہ کرے، لیکن توبہ توبۃ نصوح، توبہ کی تسمیہ نہیں، آیہ کریمہ کا ختم نہیں، لاکھ مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔
توبہ یہ ہے اپنی معاش کے اندر جھانکیے، اپنی معاشرت میں جھانکیے، جہاں جہاں اسلام کے خلاف کچھ نظر آئے پھینک دیجیے، نکال کر کاٹ دیجیے۔ بے پردگی ہے، نکالیے۔ آپ کی کمائی میں کوئی حرام کا عنصر ہے، ختم کیجیے، توبہ کیجیے، ابھی کیجیے، عملی توبہ۔ فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی ہو رہی ہے، ابھی شروع کیجیے۔ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ بڑی ہے۔ اگر میرے اور آپ کے کیے کچھ نہ ہوا تب بھی کم سے کم میری اور آپ کی آخرت تو بچ جائے گی، عاقبت تو بن جائے گی۔ اخروی عذاب، سب سے بڑا عذاب، دائمی عذاب، اس سے ہم بچ جائیں۔ دوسرا کام ہے اجتماعی توبہ۔ اجتماعی توبہ کیسے ہوگی؟ یہ سلطنت خدا داد پاکستان جو اللہ نے عطا کی تھی، اس میں اسلام کا نظام قائم اور اسلام کی شریعت نافذ کی، اس کے لیے جد و جہد تن من دھن کے ساتھ لگ جانا، منظم جماعت بنا کر۔ اول تو تمام جماعتیں ایک متحدہ محاذ بنائیں اور آ جائیں میدان کے اندر۔ وہ صرف طالبان کی حمایت نہیں، اس ملک میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے مثبت مقصد سامنے رکھے۔ بہرحال اس کے لیے کوششیں تو جتنی بھی ہو سکتی ہیں ہو رہی ہیں۔ میں کتنے عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں، کاش کہ یہ دینی جماعتیں ساری کی ساری یہ پاور پالیٹکس سے پسپائی اختیار کر کے اور ایک مطالباتی تحریک، ایک مظاہراتی تحریک، ایک پریشر موومنٹ، پریشر گروپ، ریزسٹنس موومنٹ، دین کو نافذ کرو، حرام کی حرمت کو نافذ کرو، قائم کرو دین کو، اس کے لیے میدان میں آ جائے۔ اب جو ہے فوجی اسلام، عسکری اسلام اب آگے بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ وہ کہ دنیا کانپ رہی تھی، اتنا زبردست انقلاب وہاں آ گیا۔ ادھر سے یہ ہے کہ روسیوں کے خلاف افغانستان میں افغان جو ہے اپنی سرفروشی، بہادری، جانفشانی کے تاریخ میں نئے باب رقم کر رہے تھے۔ عام طور پر دنیا اسلام میں خیال تھا کہ اب بس غلبہ اسلام کا دور شروع ہو رہا ہے۔ میں نے اس وقت عرض کیا تھا اس پس منظر میں کہ یہ جو ابھار ہے اور ابال ہے، یہ آندھی کے ابال کی طرح بہت عاجزی ہے۔ ابھی امت مسلمہ پر بڑے بڑے سخت دور آنے والے، بڑی بڑی صنائع ملنے والی۔ البتہ یہ کہ اس کے بعد پھر ایک دور آنے والا ہے یقیناً کہ پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا۔ لیکن فی الحال میں نے اس وقت عرض کیا تھا، سن 80 کی میری تقریر ہے یہ نیاگرا فالس پر آبشار جو ہے مشہور، کہ ابھی وقت جو ہے بہت برا آنا ہے، ڈپریشن کا دور آئے گا عالم اسلام پر۔ پھر میں نے سن 92 میں مضامین لکھے، لوائے وقت میں وہ چھپتے رہے، پھر کتابی شکل میں 1993 میں شائع ہوئی، آج سے 11-12 سال قبل۔ اور ان میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل کیا ہے۔ سابقہ امت بنی اسرائیل، جن کو اللہ نے تورات دی، کتاب ہدایت دی اور کتاب شریعت دی، اور وہ قوم جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت 2000 برس تک اس منصب پر فائز رہی کہ وہ دنیا میں اللہ کی نمائندہ تھی۔ 1400 قبل مسیح میں تورات عطا کی گئی ہے، اس وقت سے وہ امت مسلمہ تھی۔ اور جب حضور کی بعثت ہوئی ہے 610 عیسوی میں، آپ کی ولادت مبارکہ 571 عیسوی، آپ پر وحی کا آغاز 610 عیسوی، اور اس کے بھی 14 سال بعد 624 میں تحویل قبلہ کا حکم آیا کہ اب رخ جو ہے نماز میں بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف کریں۔ یہ علامت تھی کہ سابقہ امت، اس کا مرکز جو ہے بیت المقدس تھا، یروشلم تھا، اب وہ اپنی اس حیثیت سے معزول کر دی۔ اور جو نئی امت وجود میں آئی ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مرکز خانہ کعبہ ہے، اب یہ امت اس مقام پر فائز کر دی گئی۔ اس حوالے سے اصل میں حضور کی بعثت تک 2000 سالہ جو ہے تاریخ کی بنی اسرائیل کی۔ اس پس منظر میں آپ دیکھیے کہ فلسطین کے بارے میں ایک جملہ بڑا پیارا میں نے پڑھا غالباً نیوز ویک میں،
Palestine is too small a geography, but too long a history. فلسطین جو ہے وہ جغرافی کے اعتبار سے بہت چھوٹی جگہ ہے، ایک لمبی سی، جب تک کہ مغربی کنارے پر قبضہ نہیں ہوا تھا یہودیوں کا، اس وقت تک وہ خنجر کے مانند تھے کہ اس سے اوپر کا حصہ دستہ ہے اور نیچے وہ تکون جا رہی ہے اور وہ عالم عرب کے سینے میں پیدا ہے۔ اب وہ ویسٹرن پر بھی ان کا قبضہ ہے تو وہ شکل اب نہیں رہی ہے، لیکن جب یہ وجود میں آیا تھا تو شکل یہ تھی، خنجر تھی۔ یہ خنجر نیچے بھی بہت تنگ ہوتا چلا گیا ہے، اوپر بھی بہت تنگ ہے، بیچ میں سے تو چوڑا ہے۔ میرے اندازے میں جو رقبہ ہماری سابقہ ریاست بہاولپور کا تھا وہ رقبہ ہے، ٹو اسمال اے جیوگرافی بٹ ٹو لانگ اے ہسٹری۔ تاریخ اس کی 5000 سال کو پہنچی ہوئی۔ دنیا میں کوئی علاقہ نہیں جس کی تاریخ اس طریقے سے محفوظ ہو جیسی کہ تاریخ اس علاقے کی محفوظ ہے۔ اس کا آغاز ہوتا ہے انبیاء کرام کے سلسلے کے ساتھ، تقریباً 2000 قبل مسیح میں، یعنی آج سے 4000 سال قبل، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے فلسطین میں آئے۔ حضرت ابراہیم ابو الانبیاء، امام الناس، خلیل اللہ، یہ پیدا ہوئے تھے عراق میں، عراق کے بھی جنوبی حصے میں۔ اور جو ہے وہ شق العرب کے مغرب میں، لیکن خلیج فارس یا خلیج عرب کے بہت قریب واقع ہوا تھا، شہر ارد، اور یہ سلطنت کلدانیہ کا صدر مقام تھا، کیلڈین امپائر، جہاں کے بادشاہوں کو نمرود کہتے تھے۔ وہاں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ اب ان کی جو بھی تاریخ ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا اس وقت، کیا کیا امتحانات آئے۔ البتہ جب آخری امتحان یہ آگے، آخری تو بعد میں آیا ہے، لیکن یہ کہ زندگی کے اعتبار سے کہ آگ میں ڈال دیے گئے، اب یہ گویا کہ آخری درجہ تھا، قوم کی طرف سے امتحان تھا۔ اللہ کی طرف سے امتحان بہت بڑا اس کے بعد ہوا ہے، کافی عرصے کے بعد، جبکہ جوان بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا حضرت اسماعیل، وہ سب سے بڑا امتحان۔ لیکن دشمنوں کی طرف سے سب سے بڑا امتحان یہ تھا، اللہ نے آگ کو حکم دیا، دونوں گلزار بن گئی، حضرت ابراہیم وہاں سے نکل آئے اور فوراً فیصلہ کر لیا، انی ذاہب الی ربی سیہدین، اب میں یہاں نہیں رہوں گا، ہجرت کر جاؤں۔ یہ اللہ کا قانون رہا ہے، جب کوئی قوم جس کی طرف کسی رسول کو بھیجا جائے اور وہ قوم اس کی جان لینے پر آمادہ ہو جائے تو پھر اسے ہجرت کی اجازت ہو جاتی ہے کہ اس علاقے کو چھوڑ کر کہیں پہنچ جائے۔ یہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا، جب قریش کے سرداروں نے دار الندوہ میں بیٹھ کر فیصلہ کر لیا قتل کرنے کا، تب حضور کے لیے ہجرت کی اجازت آ گئی۔ ہجرت حضرت ابراہیم نے کی کہ پہلے تو جنوبی عراق سے چل کر سیدھے گئے ہیں شمالی عراق تک۔ یہ وجہ یہ ہے کہ عراق اور فلسطین کے درمیان بہت زبردست صحرا ہے۔ یہ سارا جو جارڈن کا صحرا ہے، جارڈن کے نام سے کوئی ملک اس وقت نہیں تھا، یہ سب عراق کا حصہ تھا، تو اس عراق کبھی شام کا حصہ ہو جاتا تھا۔ یہ زبردست صحرا ہے، اس کو عبور کرنا ممکن نہیں۔ پھر وہاں سے لیفٹ کو یا مغرب کو ہو کر فلسطین میں اترے اور یہاں انہوں نے اپنا مسکن بنا لیا، مرکز بنا لیا۔ اگرچہ بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کو آباد کیا حجاز میں، بیت اللہ کے قریب، لیکن یہ کہ حضرت ابراہیم کا اپنا مقام، اپنا قیام یہی رہا فلسطین میں۔ پھر ان کے بیٹے حضرت اسحاق کا مقام یہی رہا، پھر ان کے بیٹے حضرت ابراہیم کے پوتے حضرت یعقوب کا مقام بھی یہی رہا۔ یہ تین انبیاء کا تسلسل کے ساتھ وہاں قیام جو ہے، اس کو بھی بنی اسرائیل اپنی تاریخ شمار کرتے ہیں، حالانکہ یہ ان کی تاریخ نہیں۔ بنی اسرائیل کا جب شروع ہوتا ہے حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں سے، اسرائیل ان کا رقم تھا۔ ابراہیم میں اسرائیل کا مطلب وہی جو عربی میں عبداللہ، وہ عبداللہ تھے حضرت یعقوب، نام ان کا یعقوب تھا، اس لیے کہ وہ اور ان کے بڑے بھائی کیا ساتھ ہی پیدا ہوئے، جڑواں بھائی عیسو، ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے، لیکن پہلے عیسو کی ولادت ہوئی، پھر اس کے پیچھے یعقوب کی، تو عقب عربی میں کہتے ہیں، ابراہیم میں کہتے پیچھے، تو پیچھے آنے والا یعقوب تھا علیہ السلام والسلام۔ بہرحال اس وقت تک بنی اسرائیل کو کوئی تصور موجود نہیں تھا ایک قوم کی حیثیت سے۔ پھر یہ وہاں سے حضرت یوسف کے زمانے میں مصر چلے گئے، 400-500 سال وہاں رہے، تو ان کا کوئی تعلق فلسطین کے ساتھ نہیں رہا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کے ساتھ ان سالوں کا، ان صدیوں کا کوئی تعلق نہیں۔ پھر حضرت موسیٰ کو اللہ نے بھیجا اور وہاں جو شدید ترین غلامی میں اور تعذیب کی زندگی گزار رہے تھے،
حضرت موسیٰ کے ذریعے سے نجات دی. 6 لاکھ اب یہ اتنے عرصے میں 500-600 سال میں 70 افراد کا قافلہ جو مصر میں داخل ہوا تھا وہ اب 6 لاکھ افراد کا بن گیا تھا. بڑے بوڑھے بچے جوان عورتیں مرد ملا کر ان کو لے کر نکلے. اور اسی وقت یہ یوں سمجھیے 1400 قبل مسیح، حضرت مسیح سے 1400 برس قبل حضرت موسیٰ کو کوہ سینا پر بلا کر تورات دی گئی. وہاں سے آگے چلے اپنے 6 لاکھ کے قافلے کو لے کر، تو اب فلسطین کے سرحد پر پہنچ گئے. اور وہاں سے پھر حضرت موسیٰ نے حکم دیا اپنی قوم کو کہ اب جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اور اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ. قرآن مجید میں یہ لفظ آ رہا ہے ارض مقدس. میں نے آیات آپ کو سنائی ہے. بھائی قال موسیٰ نے قوم میں، یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ نے اپنے قوم سے یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کے انعام و اکرام کو یاد کرو جو تم پر ہوا. اذ جعل فیکم انبیاء، جبکہ تمہارے اندر انبیاء پیدا کیے. یوسف کون تھے؟ میں خود کون ہوں؟ اللہ کے نبی اسرائیل کی نسل سے. وجعلکم ملوکا، اور یہ ہے پیشے گوئی، تمہارے اندر بادشاہ بھی بنائے. بڑے بڑے بادشاہ آئیں گے، طالوت آئیں گے اور حضرت داؤد آئیں گے، حضرت سلیمان آئیں گے. وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تمہیں وہ سب کچھ دیا اللہ نے جو کسی اور قوم کو پوری دنیا میں نہیں دیا. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم کے لوگوں اب داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، طے کر دی ہے، تمہیں دے دی ہے. اللہ کی طرف سے اللہ کا رسول یہ کہہ رہا تمہیں دے دی ہے، طے ہو چکا. یہ مقدر ہے، ڈیسٹنی ہے اللہ کی طرف. فلا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین. اب دیکھو بزدلی کا مظاہرہ نہ کرو، اپنی پیٹھوں پہ نہ ہو جانا تاکہ پھر تم خسارے والے ہو جاؤ. اس کے بعد اور آیات بھی جیسے آیت آتی ہے. پوری قوم نے کوڑا جواب دے دیا. قالوا یا موسیٰ لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، ہم ہرگز کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے ارض فلسطین میں جب تک کہ جو لوگ آج اس پر قابض ہیں وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. پھر اگر وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو داخل ہو جائیں گے. جنگ کرنے کو تیار نہیں. حضرت انت و ربک فقاتلا انا ہاؤنا قاعدون، تو جاؤ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے. اس پر اللہ کا فیصلہ آ گیا. حضرت موسیٰ نے عرض کیا اللہ سے، اے اللہ پوری قوم نے جواب دے دیا ہے، مجھے تو اختیار ہے تو اپنی جان پر اور اپنے بھائی ہارون کی جان، اور یہ پوری قوم جواب دے رہی ہے. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، تو اب ہمارے اور ان فاسقوں کے درمیان علیحدگی کر دیں، اب ہم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. اللہ نے علیحدگی تو نہیں ہونے دی، البتہ یہ فرما دیا کہ یہ بزدلی نہ دکھاتے تو ہم ابھی ان کو فلسطین دے دیتے. لیکن انہوں نے بزدلی دکھائی ہے. فإنها محرمة عليهم 40 سنة، تو اب یہ 40 برس تک یہ ارض مقدس ان پر حرام کر دی گئی. یتیہون فی الارض، اب وہ اسی زمین کے اندر بہتتے پھریں گے، بھٹکتے پھریں گے. فلا تأس على القوم الفاسقین، اب تم افسوس نہ کرو اس فاسقوں کے بارے میں کہ ان کا یہ حشر ہو رہا ہے.